بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ولم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ سورہ نساء کی 137 آیتیں ہو گئی ہیں، اب 138، 39، 40 اور 41 ان آیتوں کی جو تلاوت ہوئی ہے اس کا پہلے ترجمہ سن لے، اس کے بعد تفسیر۔ بشر المنافقین، آج آپ خوشخبری سنا دے منافقوں کو، بأن لہم کہ بے شک ان کے لیے عذاباً عذاب ہے، علیماً دردناک۔ آپ خوشخبری سنا دیں مومنوں کو کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ الذین، منافق وہ لوگ ہیں، یتخذون جو بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا۔ منافق لوگ کون سے ہیں؟ منافق وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کے سوا۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، ان کافروں کے پاس۔ فإن العزت للہ، پس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب۔ وقد نزل، اور تحقیق نزل ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، یہ حکم، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو کے بارے میں، کہ یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور اس کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا، تو فلا تقعدوا پس تم نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ اس ٹھٹے کے بات کے علاوہ کسی دوسرے بات میں مشغول ہو جائیں، اس بات کے علاوہ کسی دوسرے بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم بے شک تم، اذن جب بیٹھے رہو گے تو اس وقت مثلہم ان جیسے گناہگار ہو جاؤ گے، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے اس بات پر تو تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو۔ الذین منافق لوگ وہ ہیں، یتربصون بکم جو انتظار میں ہیں تمہارے بارے میں، فإن کان لکم فتح پس اگر ہو تمہارے لیے فتح، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قالوا وہ منافق کہتے ہیں، الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، تو قالوا وہ کہتے ہیں منافق لوگ ان کافروں سے، الم نستحوذ علیکم کیا ہم تمہارے اوپر غالب آ نہیں گئے تھے، ونمنعکم من المؤمنین اور ہم نے نہیں بچایا، ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، من المؤمنین مومنوں سے۔ فاللہ یحکم پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت والے دن۔ ولن یجعل اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلاً کوئی راستہ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیں اب تفسیر سن لیں، پہلے کافروں کا ذکر تھا، پیچھے کافروں کا ذکر تھا نا، اب اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق اور یقین کرتا ہے، اور عملاً پھر روزہ نماز پڑھ کر، حج زکوٰۃ دے کر اس کا ثبوت دیتا ہے، عملاً کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ان تمام چیزوں کا اقرار بھی کرتا ہے، دل سے اس کا یقین تصدیق بھی کرتا ہے، اور پھر عملاً اس چیز کا کیا کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے، اور نماز روزہ کرتا ہے۔ اور جو کافر ہے، تو کافر آدمی کیا کرتا ہے، وہ زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا،
اور دل سے بھی تصدیق نہیں کرتا، یقین اور تصدیق نہیں کرتا۔ اور جو منافق آدمی ہے، تو منافق آدمی وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے وہ تصدیق اور یقین نہیں کرتا، دل سے وہ تصدیق اور یقین نہیں کرتا۔ تو یہ منافق آدمی یہ بڑا دشمن ہوتا ہے کافر سے، ٹھیک ہے، کھلا دشمن ہو اس سے اتنا ڈر نہیں لگتا، دوست نما دشمن ہو اس سے پھر خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو دوست بن کر دشمنی کرے اور تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اب ان منافقین کے بارے میں، پہلے کافروں کا ذکر تھا، اب منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا بشر المنافقین، آپ خوشخبری دے دیں منافقوں کو، کس بات کی؟ اس بات کی کہ بأن لہم، کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے علیمہ، دردناک۔ یہ بطور طنز کے اور مذاق کے اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے۔ خوشخبری تو عذاب کی نہیں دی جاتی نا، خوشخبری تو اچھی بات کی دی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت بطور طنز کے ان کو کہہ رہا ہے۔ یہ تو کافروں سے بھی بڑے کافر ہیں نا، تو اللہ رب العزت ان کو، یہ کافر اوپر ہوگا جہنم میں اور یہ کافر سے بھی نیچے ہوگا، کیونکہ یہ بڑا دشمن ہے کافر سے بھی۔ تو اللہ رب العزت بطور طنز اور مذاق یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو، عذاب کی دے دو، اور عذاب کی بھی نہیں بلکہ دردناک عذاب کی دے دو۔ صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ دردناک عذاب ہوگا، کافروں سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اب منافق کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں یتخذون الکافرین، کہ بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، مومنوں کے علاوہ ان کی دوستیاں، ان کی یاریاں، ان کا اعتماد کافروں پر ہے۔ یہ مومنوں کے ساتھ نہ دوستی لگاتے ہیں، نہ اعتماد کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، یہ جاتے ہیں اور وہ کافروں کے ساتھ یاریاں، دوستیاں اور تعلق، اور وہ جو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کافروں کے پاس عزت، کہ ہم ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا فإن العزت للہ جمیعا، پس عزت ساری للہ، اللہ ہی کے لیے، جمیعا، سب کی سب۔ آگے فرمایا وقد نزل، اور تحقیق ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں ہم نے یہ حکم نازل کیا کہ ان کے اذا، جب سمعتم، تم سنو، آیات اللہ، کہ اللہ کے آیتوں کے بارے میں، کہ یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق کیا جا رہا ہے، اس کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا، پس تم نہ بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، وہ فی حدیث، اس مذاق والی بات سے ہٹ کر دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت، جب ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے اور وہ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، امت کو یہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ قرآن اور حدیث کا ایک مجلس میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو فرمایا انکم اذن مثلہم، بے شک تم اس وقت ان کی جیسے ہو جاؤ گے، اس طرح وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، ان کو گناہ مل رہا ہے، اس طرح تم بھی ان کے ساتھ، کیونکہ تم اپنے اختیار سے اس مجلس میں بیٹھے ہو نا۔ تو فرمایا جب قرآن اور حدیث اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حدیث کے بارے میں مخالف بات ہو رہی ہو، تو فرمایا اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مجلس میں اگر کوئی شخص بیٹھے گا تو پھر وہ شخص بھی ان جیسا ہوگا، جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ دوسری بات، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ باطل کی تردید کرنا، باطل کی تردید کرنا یہ فرض کفایہ ہے، باطل کی تردید کرنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ ایک شہر ہے یا ایک قصبہ ہے، ایک بستی ہے، اس میں باطل اٹھ جاتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو اب اس شہر کے سارے لوگوں پر، فرض کفایہ کو تو آپ جانتے ہیں نا، اب شہر کا اگر ایک آدمی بھی اس کا معقول جواب دے دیتا ہے نا، تو ساروں سے وہ جو ہے فرض کفایہ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سارے خاموش رہے اور اس نے اس باطل فرقے کو اور اس باطل جو ہے جماعت کو اس کو جواب نہیں دیا، سارے خاموش رہے، تو پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو باطل کی تردید کرنا یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، باطل کی کیا کرنا؟ تردید کرنا، یہ کیا ہے؟
یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کسی شہر میں باطل اٹھا، اس نے اسلام کے خلاف بات کی، اس نے حدیث کے خلاف بات کی، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا اس پورے لوگوں پر پھر اگر ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر ان کو جواب دیتا ہے معقول جواب، پھر سارے جو ہے وہ اس کو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارے بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسی طرح وہ مجلس ہے جس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، وہ مجلس جس میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو جس میں لوگوں کے پیچھے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا جس میں اللہ کے حکم کو کیا توڑا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، تو اس مجلس میں گالی اور لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہوں، غیبت، چغلی، قتل کے منصوبے، یہ جتنے بھی ہیں ظلم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تو اس مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کے سامنے یہ بات ہے۔ اگر وہ اس مجلس میں بیٹھا رہے گا تو کیا ہے کہ وہ بھی اس لوگ کی طرح گناہ گار ہوگا۔ یہ نہ کہے کہ میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا جی، میں تو چائے پی رہا تھا، یا میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، منصوبہ تو وہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کا یہ قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ بندہ ویسے ہی بیٹھا ہے تو فرمایا تم بھی جیسے اس کی مثل ہو جاؤ گے، جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ حدیث بھی آتا ہے نا، حدیث میں کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو برائی کو تو پھر ہاتھ سے روکو۔ یہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، یہ عام بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث پڑھیں اور آپ کسی کو لگانا شروع کر دیں، الٹا آپ کو قتل کر دیں اور آپ پھر ان کو قتل کریں، اور یہ کام چھوٹی سی بات۔ یہ جو فرمایا نا حدیث میں، ہاتھ سے برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے ختم کرو، تو یہ ہاتھ سے ختم کرنے یہ جو ایک حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی منصب ہے، بڑا منصب ہے، آپ MNA ہیں یا بڑا کوئی منصب ہے، آپ وزیر مشیر ہے، آپ کو پتہ ہے اگر میں اس کو ہاتھ سے ختم کروں گا تو کوئی شر نہیں پیدا ہوگا، تو ٹھیک ہے آپ۔ پھر دوسرا فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے وہ برائی کو تو پھر اس کو زبان سے، اس کی زبان سے، یعنی زبان سے ان لوگوں کو کہو کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس طرح آپ نہ کریں، اس کا رد کریں زبان سے۔ لیکن آج کل کے دور میں زبان سے رد کرنا یہ بھی بہت بڑا مشکل ہے اور اس سے مزید شر پیدا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی روکنے سے شر اور فتنہ پیدا ہو تو پھر زبان سے بھی نہیں روکنا چاہیے، بلکہ دل میں پھر اس کو برا جانے، ٹھیک ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو وہ الٹا آپ کے ساتھ لڑنے لگ جائے گا، اور وہ پھر کیا کیا بکواس کرے گا، اور پتہ نہیں وہ اسلام کے خلاف بھی باتیں شروع کر دے گا، اور پتہ نہیں کیا۔ تو موقع محل کی مناسبت سے یہ نہیں بس حدیث پڑھ لیا درب حدیث کو سمجھا بھی جائے اور پورے زاویوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہاتھ سے تو پھر وہ تو حکمران کی ذمہ داری ہے، اور اگر زبان سے اگر شر اور فتنہ نہیں پیدا ہو رہا، آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ اس سے شر اور فتنہ نہیں پیدا ہوگا، تو پھر آپ زبان سے روکیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں زبان سے اگر ان کو کہوں گا تو یہ اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو پھر زبان سے بھی روکنے کی اجازت نہیں ہے، مزید شر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، فتنہ سویا ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے فتنے کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو فتنے کو کیا کرتا ہے، جگاتا ہے۔ تو اس لیے فتنے کو اور شر کو نہیں جگانا چاہیے اور نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حکم تھا اس کے لیے، مومنین کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی حکم دے رہے ہیں، آگے دوسری مقام پہ آئے گا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ٹھیک ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے آیتوں کے بارے میں لگے ہوئے بکواس کر رہے ہیں، اسلام کے مخالف یہ چیزیں بنا رہے ہیں، اسلام کے مخالف باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کریں۔ یہ نبی کو حکم ہے، یہ آگے آئے گا۔ آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ اعراض کا مطلب آپ وہاں اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ، اور اگر آپ کی توجہ ان کی باتوں کی طرف نہ ہو اور بعد میں توجہ ہو جائے تو پھر آپ جو ہی توجہ آپ کی آ جائے تو آپ اٹھ جائیں ان ظالموں سے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کو حکم تھا؟ نبی کو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ نبی ہر جگہ کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے۔
اچھا وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر کہیں گے نا تو ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم نبی کی کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم۔ اور جب ہم کہیں گے نا نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے تو پھر نبی کی توہین ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مذہبی مجالس بہت کم ہوتی ہیں، مذہبی مجالس بہت کم ہوتی ہیں، باقی آپ دیکھ لیں گانوں کی مجلسیں ہوگی، اسی طرح سینما ہوتے ہیں، بری مجالس کافی ہوتی ہیں۔ تو کیا جب نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو نبی کو تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، تو کیا پھر نبی ہر جگہ یعنی جہاں پر برائی ہو رہی ہے وہاں بھی نبی حاضر ہے؟ حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے پاس، آپ اٹھ جائیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ نبی تو مکلف ہے اس بات کا کہ اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اس مجلس میں۔ اور جاہل قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ تو ہر جگہ بہت سے کم ایسے مجلسیں ہوتی ہیں جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، اکثریت تعداد میں تو برائی ہی برائی کی مجلسیں لگی رہتی ہیں، شرابوں کی اور یہ پتہ نہیں کس کی سینما اور فلمیں اور شوٹنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا نبی کو اس جگہ بھی حاضر ناظر مانو گے؟ کیا نبی کو اس جگہ بھی حاضر ناظر مانو گے؟ ٹھیک ہے، تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانیں گے تو پھر اس سے نبی کی تعظیم میں کمی آئے گی، بلکہ یہ الٹا نبی کی تو توہین کر رہے ہیں کہ نبی ہر مجلس میں حاضر ناظر، تو پھر نبی ہر مجلس میں حاضر ناظر ہے تو پھر تو الٹا نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ اٹھ جائیں اس سے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ، آپ اٹھ جائیں اس مجلس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اٹھ جانا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو ہاں پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے تو اللہ کی توہین نہیں ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ مکلف نہیں ہے، اللہ پر قانون جاری نہیں ہوتا، اللہ نے نبی کو مکلف بنایا ہے قرآن سے، ٹھیک ہے، اللہ مکلف نہیں ہے، اللہ کی تو صفت ہے یہ۔ اسی طرح کہتے ہیں علیم کل ہے کہ نبی کو سارے علوم حاصل ہیں، ہر چیز نبی جانتا ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ ہر چیز جانتا ہے۔ اب جادو بھی ایک علم ہے، حالانکہ جادو کا سیکھنا یہ کفر ہے۔ پہلے سپارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ یہودی سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جادو انہوں نے ہمیں سکھایا، یہ جادو کرتے تھے، جادو کی نسبت یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو سیکھنا کفر ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف، وہ تو پیغمبر ہے، اور یہ یہودی نسبت کر رہے ہیں جادو کی سلیمان علیہ السلام۔ تو جادو بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ نبی کو تمام علوم ہیں تو پھر کیا مانو گے یہ تو کام الٹا ہو جائے گا، جادو بھی نبی کو آتا ہے کیا؟ حالانکہ اللہ اپنے نبی سے جادو کی رد کر رہے ہیں، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیوں؟ جادو کو کفر ہے۔ اچھا دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شعر و شاعری علم ہے نا، ایک فن ہے، اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ اس کے لیے یہ شعر و شاعری جو ہے مناسب ہے، اس نبی کو شعر و شاعری نہیں آتی ہے، نہ ہم نے اس کو شعر و شاعری تو پھر اور بھی کافی دلائل ہیں اس پر۔ ایک اور دلیل تھی میرے ذہن سے ابھی اتر گئی ہے، وہ تو کافی دلائل ہیں، یہ صرف اس پر بات ہو رہی ہے، تو وہ تو قرآن سے کافی دلائل۔ تو نبی علم کل نبی کو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر نہ پھر آپ جادو کی نسبت بھی نبی، جادو بھی ایک علم ہے، اسی طرح شعر و شاعری بھی ایک علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود فرما رہے ہیں کہ جادو تو کفر ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سی، اور جو ہے شعر و شاعری تو یہ مناسب ہی نہیں ہے نبی کے لیے، تم لوگ شعر و شاعری کی نسبت نبی کی طرف کرتے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انکم اذم مثلہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم ثابت کریں گے تو نبی نے اللہ نے جو مقام نبی کو دے دیا وہ دے دیا ہے،
ہماری وجہ سے نبی کے نہ مقام میں بڑھوتری آئے گی نہ کمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے نبی کا مقام بلند ہو، اللہ نے اپنے نبی کو مقام دے دیا ہے۔ یہ درود شریف ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، ہماری بھلائی ہے اس میں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جو مقام دینا تھا وہ دے دیا ہے، ہماری وجہ سے نبی کے مقام میں نہ اوپر ہوں گے نہ نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، سب کے سب کو جہنم میں۔ الذین، فرمایا منافق یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا، ان کے پاس ایک کپڑا تھا، ان کو ایک کپڑا لائی تھی، اس پر کوئی کارٹون وغیرہ بنے ہوئے تھے، کوئی نقش و نگار ہوا تھا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ الماری سی تھی، جس طرح گھروں میں وہ پرانی الماریاں سی ہوتی تھی، ابھی تو دوسری آ گئی ہیں، تو اس کے اندر برتن رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کپڑا اس الماری جو ہے اس کو برتن چھپانے کے لیے وہ سامنے کپڑا لٹکا دیا۔ عورت کی فطرت میں ہوتا ہے کہ زیور سے محبت کرنا، برتنوں سے محبت کرنا، ان تمام چیزوں سے محبت کرنا، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو انہوں نے بھی ذرا برتن تھے تو وہ نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے پردہ کر دیا، اور اس پردے پر کچھ نقش و نگار ہوا تھا، ایسا کوئی جو ہے تصویریں وغیرہ بنی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو فوراً ان کی نگاہ پڑی اس کپڑے پر، تو آپ رک گئے۔ حضرت عائشہ بھاگ کر آئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا اس پردے کو ہٹا دو۔ فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں نہ فرشتہ آتا ہے نہ اللہ کا پیغمبر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ گئی اور اس کپڑے کو پھاڑ دیا۔ ہمارے گھر جو بت خانے سے بھرے ہوتے ہیں، ہر جگہ جگہ پر تصویریں ہیں، تو کیا نبی حاضر ناظر تو وہ ادھر بھی آئیں گے؟ نبی اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، کیوں؟ حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ اس کو کیا کر دو، اس کپڑے کو ہٹا دو، اس کو پھاڑ دو، اپنے گھر میں نہیں حاضر وہ آ رہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہر جگہ، جاہل لوگ ہیں۔ فرمایا الذین، یہ وہ منافق ہے، یتربصون بکم، کہ وہ انتظار میں ہے تمہارے بارے میں، فإن کان لکم، پس اگر ہو لکم تمہارے لیے، فتح کوئی فتح، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم لڑائی کرو اور کوئی فتح تمہیں حاصل ہو جائے مسلمانوں، تو پھر یہ کہتے ہیں قالوا، یہ کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ مدد کی اور کافروں کو بھی بچھاڑ دیے، ذرا مال میں ہم بھی دو گا، مال غنیمت جو ملا ہے وہ کیا کرو، ہمیں بھی مال غنیمت دو۔ اللہ فرماتے ہیں دوہلی پالی ادھر بھی کرتے ہیں، فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ ہے تو قالوا، یہ پھر جاتے ہیں ان کے پاس، کافروں کے پاس، منافق لوگ، قالوا کہتے ہیں ان کو، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہاری حفاظت، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ تو ہم تو تم پر غالب آ گئے تھے، تم تو ہماری تلواروں کے نیچے آ گئے تھے، پھر ہم نے کوئی ایسا جو ہے پلان بنایا اور ہم نے پھر جو ہے تمہاری جانیں بچائیں، ہم نے تمہیں راستہ دیا اور ہم نے تمہیں بچایا، وَنَمْنَعَكُمْ، اور ہم نے تمہاری حفاظت کی، من المؤمنین، مومنوں سے، تو کافروں وہ جو مال تمہیں ملا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ فاللہ، اللہ فرماتے ہیں فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولن یجعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی عزت، مومن ہے، کافر ہے، عزت مومن کی ہے، اور جو ہے کوئی جو ہے کافروں کے ساتھ اس طرح، ہاں دنیاوی لین دین کر سکتا ہے، باقی اس طرح نہیں کر سکتے کہ اپنے دین ہی کو بگاڑ دیں، ان کے لیے فرمایا ایسا نہ کرو۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، صلی اللہ علیہ